کراچی میں ملیر ڈسٹرکٹ جیل سے 200 سے زیادہ قیدیوں کا فرار، اور وہ بھی زلزلے کے ہلکے جھٹکوں کے بعد۔ یہ تو کافی پریشان کن خبر ہے۔ جی بالکل، بہت تشویشناک واقعہ ہے، اور اسی پر ڈان اخبار نے اپنے 5 جون 2025 کے اداریے میں بات کی ہے، جو آج ہماری گفتگو کا محور ہے۔ اچھا، تو آج ہم کوشش کرتے ہیں یہ سمجھنے کی کہ آخر یہ سب کیسے ہوا، فوری طور پر کیا صورتحال سامنے آئی، اور اس کے آپ کہہ سکتے ہیں وسیع تر اثرات کیا ہیں پاکستان کے جیل سسٹم پر۔ جی تو دیکھیں، ہوا یوں کہ زلزلے کے بعد ایک طرح سے حفاظتی اقدام کے تحت قیدیوں کو صحن میں لایا گیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ قیدیوں نے گارڈز پر قابو پایا اور بس فرار ہو گئے۔ اور یہ جو تعداد ہے گارڈز کی، میں نے سنا بہت کم تھی، مطلب 2000 قیدی اور صرف 28 گارڈز۔ جی یہی اطلاعات ہیں، صرف 28 گارڈ ڈیوٹی پر تھے۔ ارے یہ تو، اور کیمرے، سیکیورٹی کیمرے؟ وہ بھی مبینہ طور پر ناکارہ تھے، خراب تھے۔ یعنی ایک طرح سے مکمل لاپرواہی، یا کیا کہیں؟ بالکل، یہ سیکیورٹی کے حوالے سے تو انتہائی سنگین صورتحال تھی۔ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بھی اسے کمیونیکیشن اور تیاری کا فقدان قرار دیا۔ اچھا، البتہ حکومت سندھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو فرار ہوئے ہیں وہ زیادہ تر وہ معمولی جرائم والے قیدی تھے۔ لیکن یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی نا، اگر معمولی جرائم والے بھی تھے تو اتنی بڑی تعداد میں فرار ہونا بذات خود ایک بہت بڑی سیکیورٹی لیپس ہے نا؟ اور خدا نہ خواستہ اگر ان میں کچھ خطرناک قیدی شامل ہوتے تو پھر عوامی تحفظ کا کیا ہوتا؟ یہی تو اصل نقطہ ہے، عوامی تحفظ کو تو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ خیر، اطلاعات یہ تھیں کہ اس وقت تک 213 میں سے کوئی 78 قیدی دوبارہ پکڑے بھی گئے تھے۔ اچھا، کچھ تو پکڑے گئے۔ جی، لیکن باقی کا فرار ہونا وہ بہرحال ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف ملیر جیل کا نہیں ہے، یہ شاید ہمارے پورے جیل سسٹم کی گہری خرابیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یقیناً جب آپ تہ میں جاتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ بات صرف ہنگامی حالات سے نمٹنے کی نہیں ہے، مسئلہ تو ہمارے جیلوں کے بنیادی ڈھانچے کا ہے۔ بنیادی ڈھانچے کا مطلب یہ ہے کہ کئی جیلیں اب بھی وہ پرانی نو آبادیاتی دور کی ہیں، پھر ان میں گنجائش سے کئی زیادہ قیدی ہیں۔ اوور کراؤڈنگ تو ایک بڑا مسئلہ ہے، سنا ہے۔ جی، اور پھر یہ کہ زیر سماعت اور سزا یافتہ قیدی اکثر ایک ہی جگہ پر رکھے جاتے ہیں، تو یہ سب مل کر نا ایک قسم کی افراتفری پیدا کرتے ہیں۔ بالکل، ناقص انتظام اور یہ گنجائش سے زیادہ قیدی، یہ لازم و ملزوم ہے۔ پھر اس پر ہمارا قانونی اور فوجداری انصاف کا نظام وہ بھی سست ہے۔ یعنی کیس چلتے رہتے ہیں، لوگ جیلوں میں بھرتے رہتے ہیں۔ جی، اور جیلوں پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے اس کا؟ کیا صرف سیکیورٹی ٹائٹ کر دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، سیکیورٹی کو مضبوط کرنا تو اب لازم ہو گیا ہے۔ ملیر واقعے نے یہ تو واضح کر دیا ہے کہ سنگین خامیاں موجود ہیں۔ جی، لیکن اصل حل زیادہ بڑا ہے۔ ملک بھر میں جیل اصلاحات کو تیز کرنا ہوگا، مقدمات کو تیزی سے نمٹایا جائے، اور جو معمولی جرائم والے ہیں ان کے لیے پروبیشن جیسے متبادل پر غور ہو۔ اور ماضی کے واقعات جیسے وہ بنو جیل بریک ہوا تھا، کیا ہم ان سے کچھ سیکھتے بھی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ڈان کا اداریہ بھی یہی پوچھتا ہے۔ ماضی کی غلطیوں سے، ناکامیوں سے سبق سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ویسے چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اصلاحات کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، کس قسم کی کوششیں؟ ان میں قیدیوں کی حالت زار بہتر کرنا، ان کی بحالی، اور ظاہر ہے سیکیورٹی کے پہلو، یہ سب شامل ہے۔ تو ان پر عمل درآمد وہ کب تک اور کیسے ہوگا؟ اصل ضرورت یہی ہے کہ جب یہ تجاویز آئیں تو وفاقی اور صوبائی حکومتیں سنجیدگی دکھائیں اور تیزی سے ان پر عمل کریں۔ ملیر جیسے واقعات کو بس ایک خبر سمجھ کر بھولنا نہیں چاہیے، یہ ایک موقع ہونا چاہیے نظام میں تبدیلی لانے کا۔ صحیح کہا۔ تو خلاصہ کریں تو ملیر جیل بریک صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح سے آئینہ ہے جو پاکستان کے جیلوں کے نظام کی کمزوریاں، سیکیورٹی کی خامیوں اور اصلاحات کی شدید ضرورت دکھا رہا ہے۔ جی بالکل، اور آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے جو سب کو سوچنا چاہیے، کیا یہ جو موجودہ اصلاحاتی کوششیں ہیں یہ کافی ہوں گی؟ کیا یہ جیلوں کے انتظام، قیدیوں کی فلاح و بہبود اور عوام کے تحفظ کے بیچ وہ جو ایک نازک توازن ہے وہ قائم کر پائیں گی، یا پھر ہمیں کہیں زیادہ بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے؟